الرحیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج درس فقہ میں ہمارا موضوع سنن اور نوافل کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جس شے سے میرا تقرب حاصل سب سے زیادہ کر سکتا ہے وہ فرائض ہے، اور تکمیل فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے وہ ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پتہ چلا جب ہم فرض کی تکمیل کرتے ہیں اس کے بعد تکمیل فرائض کے بعد جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، سنن پڑھتے ہیں، یہ ہم کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے قرب کا سب سے زیادہ سبب وہ سنن و نوافل ہی ہے، یعنی نفلی عبادت ہے، اور انسان اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ کیا صرف فرائض ہی مکمل کیے جائیں یا ہمیں سنن اور نوافل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سنن موقدہ کی۔ سنت موقدہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید سے ادا فرمایا، اس کی طرف غور کرنا چاہیے، اور انسان کو سنن موقدہ لازمی طور پر ادا کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان بندہ اللہ کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ تطوع یعنی نفل کی 12 رکعتیں پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ ان میں سے 4 ظہر سے پہلے یہ موقدہ ہے، 2 ظہر کے بعد یہ بھی موقدہ ہے، اور 2 مغرب کی نماز کے بعد یہ بھی موقدہ ہے، اور 2 عشاء کے بعد یہ بھی موقدہ ہے، اور 2 نماز فجر سے پہلے۔ ان 12 رکعتوں کے بارے میں آیا جو ہر روز نماز کے ساتھ اسے پڑھے گا اللہ اسے جنت میں ایک مکان عطا فرمائے گا، اور ان پر محافظت کرنے والے کو جنت کی وعید سنائی گئی۔ لہذا سنن موقدہ کی طرف انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج بعض لوگ صرف یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں بھی سنتیں ہی ہیں نا، تراویح پڑھنا کون سا فرض ہے، اور بس جی ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی سنن موقدہ کے اندر شامل ہوتی ہے، اور اس کو کثرت سے ترک کرنا یا عادت بنانا انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب جو سنن ہم ادا کرتے ہیں ان کے فضائل سماعت کیجئے۔ فجر کی جو ہم 2 رکعتیں سنتیں پڑھ کے ابھی بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا و ما فیہا میں سب سے بہتر اسے جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فجر کی سنتوں کی محافظت فرماتے ہیں، اور اس کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔
اور فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھ لی جاتی تھی، اور اس میں چوتھائی قرآن کے برابر انسان کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑے، اس کو میں تاکید سے کہا۔ اور اس کے بعد جو فضائل ہیں وہ ظہر کی سنتوں کے ہیں۔ جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور پھر بعد میں بھی 2 کر کے 4 رکعتوں کی محافظت کرے گا، حدیث کے مطابق اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور جو ظہر سے پہلے 4 رکھتے ہیں ان کے درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے، کیونکہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتے ہوئے عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اگلی 2 رکعتیں بھی پڑھ لی جاتی ہیں۔ لہذا ان سنتوں کی بھی محافظت کرنی چاہیے۔ جو جمعے کے دن یہ جو 4 فرض ہوتے ہیں یہ بھی سنتوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی 4 سنتیں، پھر 2 فرض، پھر اس کے بعد بھی 4 سنتوں کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں۔ نماز عصر کے اندر جو پہلی 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اگرچہ وہ غیر موقدہ ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے، اور وہ جو عصر سے پہلے ہم 4 پڑھتے ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ غیر موقدہ میں ہم 2 رکعت کے بعد التحیات پوری پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب تک، اور پھر تیسری رکعت کو ثنا سے شروع کرتے ہیں، اور یہ طریقہ عصر کی سنتوں کا ہے۔ مغرب کے اندر جو ہم 3 فرض ادا کرتے ہیں اس کے بعد پھر 2 سنتیں، یہ بھی موقدہ ہیں، اور وہ سنتیں جو ہم مغرب کی نماز کے بعد ادا کرتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اس کے ساتھ اوابین کے نفل پڑھ لیے جائیں، 6 نفل ہوتے ہیں وہ 2 کر کے پڑھ لیں اوابین۔ حدیث میں آتا ہے جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ بخش دے گا۔ یعنی مغرب کے بعد 2 کر کے 6 رکعت پڑھ لینا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نوافل ہیں۔ یہ چند میں نے روایتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب سنتیں بعض موقدہ ہیں کہ شریعت نے اس پہ تاکید کی ہے، بغیر عذر کے اس کو نہیں ترک کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارا جو رویہ اس وقت سنن اور نوافل کی ادائیگی میں ہے وہ شاید اس بنیاد پر ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا ہم کام کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تقسیم ہی نہیں تھی کہ یہ سنن موقدہ ہیں غیر موقدہ ہیں۔ جو محبوب خدا نے ادا کر لیے صحابہ نے اسی کو ادا کیا ہے، اور اسی جذبے سے ادا کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ادا فرمایا۔ اسی لیے جو بار بار سنت موقدہ ترک کرتا ہے تو وہ مستحق ملامت ہے۔ اگر چھوڑنے کی عادت بنائے فقہا نے اس کے بارے میں فاسق ہونے کا لفظ ذکر کیا، بعد میں اس کو گمراہ کہا۔ اسی لیے سنت موقدہ کو کبھی بھی جان بوجھ کر مستقل عادت بنا کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بندہ شفاعت سے محروم ہوگا، اور جو سنت غیر موقدہ ہیں اس کو سنن زوائد کہتے ہیں۔ گو کہ شریعت میں اس کی تاکید نہیں لیکن اس کو بھی مستحب قرار دیا گیا، اور نوافل اسی طرح ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا سنت موقدہ
وہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2 رکعتیں، 4 ظہر کے بعد، 4 ظہر سے پہلے اور 2 جو ہیں ظہر کے بعد، اسی طرح 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ موقدہ کے اندر آتی ہیں۔ اور اسی طرح جمعے کے دن 4 جمعہ سے پہلے، 4 جمعہ کے بعد، اس طرح جمعے کے دن 14 رکعتیں بن جاتی ہیں، چونکہ 2 فرض اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام جتنی بھی سنتیں ہیں اس میں سب سے زیادہ تاکید فجر کی 2 سنتوں کی ہے، اور اس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کے ساتھ ان سنتوں کو ادا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے آیا، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب وہ سنت میں شامل ہوگا تو جماعت چلی جائے گی، اگر تو وہ سنتیں پڑھ کے شامل ہو سکتا ہے تو اس کی تاکید کی وجہ سے پہلے وہ سائیڈ پہ ہو کر سنتیں ادا کرے گا، پھر جلدی سے جماعت میں شامل ہو جائے گا، اس کی اتنی تاکید ہے۔ اور اگر کسی کی رہ گئی تو پھر وہ نماز کے بعد نہیں پڑھے گا بلکہ انتظار کرے گا، جب سورج نکل آئے 20 منٹ بعد، اس وقت پھر یہ 2 سنت فجر کی ادا کرے، اس کی اتنی تاکید ہے۔ لیکن یہ سنتیں اگر آپ نماز ہو رہی ہے جماعت، پھر صفوں میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے بلکہ سائڈ پہ ہو کے پڑھیں گے۔ اور اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور وہ اسی دن زوال سے پہلے ویلے پڑھے گا تو 2 سنتیں بھی فجر کی پڑھے گا، 2 فرض بھی پڑھے گا، باقی کسی اور نماز کے اندر سنتوں کی بعد میں قضا نہیں ہوتی۔ اس لیے ان تمام کی تمام سنتوں کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز تراویح بھی سنت موقدہ ہے، اور اس کو بھی ہمیں اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی ترک کی عادت بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نوافل ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ہم نماز تراویح جب ادا کرتے ہیں تو پھر وتر کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جب جماعت سے پڑھیں۔ اسی طرح تحیۃ المسجد، آپ مسجد میں آئیں تو پہلے 2 نفل ادا کر لیں، یا تحیۃ الوضو، جب آپ وضو کریں 2 نفل ادا کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا۔ پوچھا بلال آپ کون سا عمل کرتے ہو؟ عرض کیا جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، شاید اس کی بدولت۔ اور یہ نوافل کے اندر شامل ہوتی ہیں تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد۔ البتہ فجر کے وقت ہم یہ نہیں پڑھیں گے تحیۃ المسجد، چونکہ فجر کے بعد صرف 2 سنت فجر کی ہیں، جس کی عادت ہے وہ 2 سنت فجر کی پڑھے گا، اللہ اسی میں اس کو اجر اور ثواب عطا فرما دے، اور یہ اجر اور ثواب اس کی نیت کی بنیاد پر ہوگا۔ نفل پڑھنے میں اگر انسان کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، لیکن اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ بیٹھ کر پڑھنے والا کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف ہوگا، لیکن اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پھر ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ لہذا نوافل اس انداز میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ گرامی قدرات، نوافل سواری پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ چلتی ٹرین میں ہیں تو فرض تو اتر کے پڑھیں گے، لیکن نوافل اگر آپ چلتی ٹرین میں، جہاز میں، کسی بھی سواری پہ ہیں، چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بندہ منت مان لیتا ہے تو جب منت مان لے گا تو پھر اس کے وہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کہ اس نے کہا میں اتنے نفل پڑھوں گا، اب اس پر واجب ہے۔ اور اسی طرح جو تحیۃ المسجد کے نوافل ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھنا، اگر کوئی 4 بھی پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح تحیۃ الوضو، اس کے جو نفل ہیں وہ اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے پہلے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیں، یہ بھی مستحب۔ اسی طرح اشراق کی نماز، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں،
اور پھر اس کے بعد ذکر الہی میں مصروف رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے۔ جب سورج نکل آیا 20 منٹ ہو گئے، 2 رکعت ادا کرنے پر اللہ پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نماز اشراق کا ثواب پورے حج اور عمرے کا۔ اور چاشت کی نماز کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ چاشت کی آپ چاہیں تو 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ، 12 رکعتیں چاشت کی زیادہ سے زیادہ ہیں۔ جو اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے۔ 360 جوڑ ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا اگر ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعت ادا کر لیں یہ سب کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفایت کروں گا۔ اس لیے ہمارے بزرگ اشراق اور چاشت کی نماز کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اس کا وقت اشراق کے بعد تھوڑا سا سورج اور بلند ہو جائے وہاں سے لے کے زوال تک ہے، اور زوال تک اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح صلاۃ اللیل ہے، رات کے نوافل ہیں۔ عشاء کے بعد جیسے طاق رات میں ہم اہتمام کرتے ہیں نوافل کی کثرت کی جائے، یہ بھی درست اور جائز ہے۔ نماز تہجد یہ عشاء کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سو نہ سکا تو وہ کم از کم ٹیک لگا کے اونگ لے لے، اور یہ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 ہیں، اور اس کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور رات کے پچھلے تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اس وقت پروردگار فرماتا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا فرماؤں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اور اس طرح جب انسان رات کے وقت اٹھ کے تہجد ادا کرتا ہے یہ رات کو پڑھی جانے والی نماز قرب الہی کا بہت بڑا سبب ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی بھی تکمیل ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی بھر تہجد کی نماز کو ادا فرمایا۔ اس کے علاوہ بہت سی نفلی نمازیں وہ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف اوقات میں ادا کرتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی ان کی تلقین فرمائی، فرمایا جب بھی کوئی کام پیش ہو کوئی امور ہو تو پھر نماز استخارہ ادا کیا جائے۔ آپ کوئی بھی کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رات کو 2 نفل پڑھیں اور دعائے استخارہ پڑھتے ہوئے سو جائے، تو یہ خوبصورت عمل ہے جس سے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو اشارہ مل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر نمازوں کے اندر نماز حاجت ہے، انسان کو کوئی بھی امر پیش ہو تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھے، وہ 2 رکعت نماز حاجت ہے جس کی وجہ سے پروردگار رحمتیں انسان کو عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف نماز توبہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وضو کرے، نماز پڑھے اور پھر استغفار کرے، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ نماز توبہ اسے کہتے ہیں، یعنی 2 نفل آپ توبہ کی نیت سے ادا کریں، اور اس کا بھی اجر اور ثواب ہے۔ اسی طرح جہاں ہم باقی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ہمیں نماز تراویح کا بھی باجماعت اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بھی مرد و عورت دونوں پر بالاجماع سنت موقدہ ہے، اور اس کا ترک جائز نہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ پکڑنا بھی تم پر لازم ہے، اور اسی طرح
میرے جو صحابہ کرام ہے ان کا طریقہ بھی پکڑنا تم پر لازم ہے۔ تو گرامی حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوں یا اہل بیت کرام ہوں، ان کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حین حیات میں بہت سے احکام آئے، لیکن ان کی تکمیل خلفائے راشدین کے دور میں ہوتی ہے۔ خلفائے راشدین میں جیسے کہ خلافت راشدہ، جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی اور پھر مولا علی، اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ، یہ خلافت راشدہ ہے۔ اس دور میں دین اسلام کی تکمیل کے حوالے سے جتنے معاملات ترتیب ہوئے وہ سارے کے سارے امت مسلمہ کو اپنانا لازم اور ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو سکھانے کے لیے سب سے پہلا جو معیار ہمارے لیے دلیل اور حجت بنایا وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ہیں، اور ان کی زندگی سے جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان کا اپنانا بھی امت مسلمہ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لہذا جہاں ہم دیگر عبادات کی کوشش کرتے ہیں وہاں ہمیں نوافل سنن کا بھی اس طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی سنت کو جو زندہ کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب آ جاتا ہے۔ اس طرح اعتکاف والے بھی اور باقی لوگ بھی خصوصی ان نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے عبادت اور ریاضت اس آخری عشرے